औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, नॉन व्यूवर्स जो मुझे सुनते हैं, उन सबको, चाहे वो जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 नवंबर 2024 का सूरज डूब चला है जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। इशा का टाइम हो जाएगा जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, और फिर रात 12 बजते ही 8 नवंबर आ जाएगी। बहरहाल मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ और अपने लिए आप लोगों से दुआ का मतमन्नी हूँ कि आप मेरे हक़ में ज़रूर दुआ करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और हमारी भी और आपकी भी, और जो शरई हाजात हैं अल्लाह पाक उनको भी पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्रोग्राम हम दोस्ती का लेके चले थे। यकीनी तौर पे आजकल दोस्त मिलना तो बहुत मुश्किल होते हैं, और ये खुश्क मौजू भी है, लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। मैं भी मुख्तसर करता जा रहा हूँ इसको। तो बहरहाल जब तक ये क्लोज़ नहीं होगा चैप्टर, उस वक्त तक तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो भी व्यूवर हैं, जितने भी देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। तो कल मैंने आपसे कहा था कि हमने आपको कल बताना है कि मोहब्बत के सुतून, उसमें मुलाकात, सलाम, मुसाफ़हा, मुआनका, तोहफ़ा, ये वैसे तो बहुत सारे हैं। इसके बाद जो है वो बशाशत, मुस्कुराहट, तवाज़ु, हुस्न ज़न, एतमाद, नाम, ताईद, चश्मपोशी, मसरत के तहाइफ, नुसरत, मवासात, तकरीम, ताज़ीम, इज़हार मोहब्बत, दुआए बेरिया, काफ़ी सारे हैं। इन पे इंशाल्लाह चलते रहेंगे। आज जो है ना, हमारा सिर्फ 5 मौजू हम लेके चलते हैं। मुलाकात के ऊपर, सलाम के ऊपर, मुसाफ़े के ऊपर, मानके के ऊपर और तोहफ़े के ऊपर। तो जिन हुकूक़ का जिक्र किया गया, इन पर तवज्जो देने से दोस्ती के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक शख्स अपने दोस्त से वफ़ादारी करता है, मोहब्बत में हमेशा सच्चा साबित होता है, और अपनी मोहब्बत में खुलूस भी रखता हो, और कभी इससे अहद शिकनी और बेवफाई ना की हो, तो ऐसे दोस्त की कदर व कीमत में इजाफ़ा हो जाता है, और ऐसे अहबाब पर दूसरे अपनी जानें निसार करते हैं। और यही जो है वो आले रसूल का मतमईन नज़र है। इसीलिए आइम्मा अहले बैत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि जिससे मवद्दत व मोहब्बत हमें हर एक इंसान से हो जाती है। मवद्दत जो है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसको ज़हन में आप देख लीजिएगा, और फर्दर ये कि उर्दू डिक्शनरी में भी आप देख लीजिएगा। मवद्दत वो है कि जितना अपने ज़ात से आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, उतनी ही मोहब्बत, बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत अपने दोस्त से की जाए। इसीलिए आइम्मा अहले बैत ने इस पर जोर दिया है कि जिससे मवद्दत व मोहब्बत बढ़ जाती है। चुनांचे उन्होंने हर उस बात की तरफ मुतवज्जह फरमाया जिससे कीना और अदावत पैदा होती है। हम यहाँ पे चंद ऐसे अवामिल बयान करते हैं कि जिन्हें आइम्मा अहले बैत ने मोहब्बत के सुतून करार दिया है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। इसमें सबसे पहले हम मुलाकात को ले लेते हैं कि शायद मोहब्बत और दोस्ती की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान अपने दोस्त की ज़ियारत करे, और इसके घर जाकर इसके अहवाल पुरसी करे, मिजाज पुरसी करे। इससे दोस्त के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत का सबूत और कल्बी कशिश की दलील है, जिससे मोहब्बत के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुलाकात जो है वो मोहब्बत पैदा करती है। ठीक है, आजकल मोबाइलों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए से इंसान की बातचीत हो जाती है, उसे हम आधी मुलाकात कहते हैं। एक ज़माने में क़ल्बी मुलाकात चला करती थी कि ख़तूत लिखे जाते थे, उससे भी मोहब्बत बढ़ती थी। लेकिन जो मुलाकात का यानी अपना चस है, वो अपनी जगह पर जाना वो अटल है। तो मुलाकात मोहब्बत पैदा करती है। अहले बैत अतहार ने एक दूसरे से मुलाकात पर जोर दिया है, और इसे क़ुर्ब इलाही का ज़रिया करार दिया है। रिसालत माब ने फरमाया, एक फरिश्ते ने एक शख्स को एक घर के दरवाजे पर खड़ा देखा, तो उसने इससे कहा कि ए अल्लाह के बंदे, इस घर में तुम्हारा क्या काम है? इसने कहा, इसमें मेरा एक भाई है, मैं इसे सलाम करना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा, खूनी रिश्तेदार है या तुम्हें इससे कोई काम है?
اس نے کہا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں نے عالمین کے پروردگار کی راہ میں اس سے عہد کر رکھا ہے، میرے اور اس کے درمیان اسلام سے بڑھ کر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہاری ہی طرف بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام کہا ہے اور فرمایا کہ تو نے میری زیارت کی ہے اور میں نے تجھ پر جنت واجب کی، اور اپنے غیظ و غضب اور آتش سے تجھے نجات دی، کیونکہ تو نے صرف میرے لیے اس سے محبت کی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن برادر کی زیارت کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے اور اس کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرا مہمان اور زائر ہے۔ زائرین کون ہوتے ہیں؟ کہ جیسے حاجی جاتے ہیں روزہ رسول پہ جو حاضری دیتے ہیں تو وہ زائر کہلاتے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں۔ تو میرا مہمان اور زائر ہے، اور میں نے اس سے تیری محبت کی وجہ سے تجھ پر جنت جو ہے نا وہ واجب کر دی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے بھائی کی زیارت برائے خدا اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے کرے تو 70,000 فرشتے اس کی مشائیت کریں گے، اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا تم خوش نصیب ہو اور جنت تمہیں نصیب ہو، اور جب وہ مصافحہ کرتا ہے تو وہ رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اس کے حقوق کی معرفت رکھتے ہوئے نکلتا ہے، معرفت یقینی ہے کہ میں یہ پہچانوں کہ اس کی جو ہے وہ کیا کیا احتیاجات ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں، اس کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کی مجھے معرفت ہونی چاہیے۔ اور دوست وہی ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دوست کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اسے محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، تو وہ بھی انہی تحائف میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جب وہ دروازے پہ دستک دیتا تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب دونوں ملتے ہیں، مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرشتوں سے مباحثات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ دونوں میرے لیے آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے زیارت کرتے ہیں۔ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں انہیں آتش جہنم کا عذاب نہ دوں۔ اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ملائکہ اس کی سانس، قدم اور کلام کو شمار کرتے ہیں اور اس دنیا کی بلا اور آخرت کے شدائد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیارت کی تو وہ اللہ کا زوار ہے، زائر کی سنگولر یہ قسم ہے کہ اسے زوار کہتے ہیں، بہت سارے اگر مل جائیں تو زائر کہتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کی کوئی دینی و دنیاوی حاجات ایسی نہ ہوگی جو اللہ پوری نہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دوستوں کا رابطہ حضر میں زیارت اور سفر میں خط و کتابت ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے برادر کی برائے خدا زیارت کرے اور خدا کی زیارت کرنے کے لیے نکلے تو وہ واپس نہیں لوٹتا جب تک کہ اس کے گناہ معاف اور اس کے تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری نہیں ہو جاتی۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائے خدا اپنے دوست کی زیارت کرے اور یہ اللہ کے وعدے کی امید اور اس کے پاس جو کچھ ثواب ہے اس کے حصول کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو اسے ندا دیتے ہیں آگاہ رہو تم خوش نصیب ہو اور جنت تمہیں نصیب ہو۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کی زیارت برائے رضائیت خدا اور راہ خدا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میری زیارت کی اور اس کا ثواب مجھ پر ہے اور تمہارے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر اکتفا نہیں کروں گا۔ اللہ کا وعدہ تو پھر سچا وعدہ ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت 3 قسم کے لوگ خالصتاً اللہ جل جلالہ کے لیے ہوں گے۔ ایک وہ جس نے برائے خدا اپنے بھائی کی زیارت کی ہو، دوست کی زیارت کی ہو، یہ اللہ کا زوار ہے اور اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زوار کا اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے اور جب وہ مانگے اسے فراہم کرے۔ دوسرا وہ جو مسجد میں داخل ہوا، نماز ادا کی، دوسری نماز کے انتظار میں ٹھہرا رہا، اس وقت تک تعقیبات میں مصروف رہا، یعنی دعاؤں میں مصروف رہا، اور تعقیبات بھی ہیں ہر نماز کے بعد کی، کتابوں میں مل جائیں گی، آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ مہمان اللہ کا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو حج اور عمرہ بجا لایا، یہ بھی اللہ کا مہمان ہے۔
اور اللہ پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اندازہ لگائیے الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دوسرا، خانہ کعبہ گیا، وہاں پہ اس نے طواف کیا، اللہ کے گھر کی زیارت کی، سمجھے کہ اللہ کے گھر گیا، اس سے ملاقات کے لیے گیا۔ اور تیسرا، کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جب دوست کے گھر براہ خدا جائے، بھائی سے ملنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جائے، کتنا آپ کو ایزی کر کے رکھ دیا۔ اور کہاں سے ثواب اس کا جو ہے نا صرف ملاقات کا، کہ پرخلوص ملاقات جو خدا کے لیے ہو، اس کا درجہ کتنا بلند کر دیا کہ اسے معراج اور خانہ کعبہ کے حج کے برابر جو ہے نا قرار دیا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی برائے خدا زیارت کرتا ہے، وہ بروز قیامت نور کے 2 ایسے لباس پہن کر آئے گا کہ وہ جس کے پاس سے بھی گزرے گا اسے روشنی دے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مرحبا۔ جب اللہ تعالیٰ مرحبا فرمائے گا تو اس کے لیے عنایتوں کی بہتات ہو جائے گی اس بندے کے لیے۔ یہ درجات اور کثیر ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مومن بھائی کی زیارت کرتے اور نیک بندوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا جب زیارت کرو تو نیک اور صالح افراد کی زیارت کرو، برے لوگوں کی زیارت نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ ایسی چٹان ہے جس سے کوئی چشمہ نہیں پھوٹتا، خشک ہیں، ایسے درخت ہیں جن کا کوئی پتا سرسبز نہیں ہوتا، اور ایسی زمین ہے جس سے سبزہ نہیں اگتا۔ اب نمبر 2 پہ جو آتے ہیں ہمارے پاس، یہ سلام، مصافحہ اور معانقہ۔ جب آپ کا دوست آپ کو محبت بھرا سلام کرتا ہے یا آپ سے گرم جوشی سے مصافحہ یا برادرانہ معانقہ کرتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ معانقہ گلے ملنا ہے اور ایک طرح سے دلی وابستگی کا اظہار ہے کہ میرا دل تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، تو آپ کی بھی پوری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ مصافحہ کرنا اور گلے ملنا محبت کی دلیل ہے اور اخوت کا رمز و نشانی ہے۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ، محبت۔ اسی لیے احادیث میں ان کے بارے میں بے پناہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ایمان لانے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤ گے اور آپس میں محبت کیے بغیر با ایمان نہیں بنو گے۔ ایمان کو بھی مشروط کر دیا ہے آپس کی محبت کو۔ اگر آپس کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ جن سے ہم نابلد ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا ہم ثواب کما سکتے ہیں صرف ان چیزوں سے، کہ ہمیں نہ محنت ہے نہ کچھ ہے، لیکن بس خدا کی رضا ہے۔ کنٹینیوسلی فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر اگر تم عمل کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کیا کرو، کیونکہ اس سے کدورت ختم ہوتی ہے، کینہ ختم ہوتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو اس سے مصافحہ کرو اور اس کو سلام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرشتوں کو نوازا ہے، تم بھی فرشتوں کا کردار اپناؤ۔ کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ آپ چاہیں تو فرشتہ بن جائیں، آپ چاہیں تو معراج پہ پہنچ جائیں، آپ چاہیں تو خانہ خدا میں پہنچ جائیں، آپ چاہیں صرف ایک دوست سے محبت کی وجہ سے اور اس کے دوست کی وجہ سے کہ جو ایمان کے ساتھ ہو اس کی دوستی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی اپنے ساتھی سے مصافحہ کرتا ہے تو جو ہاتھ تھامے رکھتا ہے اس کا اجر عظیم ہے بنسبت اس کے جو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آگاہ رہو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور مصافحہ کرنے میں اصحاب پر ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے، اور جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑ دے آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ مصافحہ کرنا 1000 نیکی کے برابر ہے۔ اب آپ کماتے رہیں نیکی، ایک دفعہ کا مصافحہ جو ہے 1000 نیکی آپ کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آپ کو۔ اور بتائیں آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر یہ دنیا آپ کو کیا دے گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا، آپ کی دعاؤں میں اثر رکھے گا، آپ کے دل میں، آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومن جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو معانقہ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں تو دونوں رحمتوں میں ڈوب جاتے ہیں۔
इसमें शरई तौर पे मियाँ बीवी भी शामिल हैं, दोस्त भी शामिल हैं, भाई भी शामिल हैं। जब दोनों एक दूसरे को थाम लेते हैं और इसमें दुनियावी अगराज में से कोई गरज इनके पेशे नज़र नहीं होती, वो खुशनुदी खुदा चाहते हैं, तो इनसे कहा जाएगा तुम दोनों बख्शे गए हो। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करो। जब दोनों एक दूसरे का हाल पूछने लगते हैं तो फरिश्ते आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि इनके पास से हट जाएं, इनमें राज़ो न्याज हो रहा है, अल्लाह ताला ने इनके राज पर पर्दा डाला है। फरिश्ते हट जाते हैं। हमारा किरदार क्या है कि अगर कोई दो दोस्त कहीं बातें कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स कहीं जो है मुलाकात कर रहे हैं, कहीं तीसरा है तो छुप छुप के उसे सुन रहा है, और इधर फरिश्ते हैं कि कहता कि ये अल्लाह का और इनके दरमियान का राज है, हम क्यों सुने, अल्लाह ताला ने राज में रखा है, हम इधर से हट जाते हैं। ये एक निशानी भी है हमारे लिए कि कहीं भी अगर दो अफराद बात कर रहे हैं या कोई घर में ऐसा जिक्र आप सुन रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप कान लगा के सुने उसके, और उसके बाद जो है ना उसकी खोज ना करें और फिर लोगों तक बताएं कि मैंने ये बात अपने आप से सुनी, और आप उतने ही गुनाहों में आप शुमार हो जाएंगे, आपकी जितनी नेकियां मिलती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कितनी तरीके से, प्यारे तरीके से समझा दिया कि अल्लाह ताला ने इनके राज पर पर्दा डाला हुआ है कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर अल्लाह जाने और वो जाने। इसाक रावी कहता है कि मैंने अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, क्या इनके अल्फाज नहीं लिखे जाएंगे? हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई बात इनकी ज़बान पर नहीं आती मगर एक निगहबान इनके पास तैयार रहता है। सूरह काफ आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है। इसाक कहता है फर्जंद रसूल ने ये सुनकर लंबा सांस लिया, फिर इतना गिरिया फरमाया कि रेश मुबारक तर हो गई, और फरमाया ए इसहाक, अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिर्फ इज़्ज़त व तकरीम की खातिर फरिश्तों को दूर रहने का हुक्म दिया। अगरचे फरिश्ते इनका कलाम नहीं लिखेंगे और इन्हें इनका कलाम का इल्म नहीं होगा, लेकिन इनका कलाम राज़ों और पिन्हा चीज़ों को जानने वाला जानता है, इसने इसे महफूज कर लिया है। आपने फरमाया यकीनन मोमिन जब अपने भाई से मुलाकात और मुसाफा करता है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ अपनी निगाह फरमाएगा, और जुदा होने तक इन दोनों से गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह तंदो तेज हवाओं से दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। आपने इसहाक बिन अम्मार से कि ए इसहाक, क्या तुझे इल्म नहीं है कि जब मोमिनीन आपस में मिलते हैं, दोस्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और इनमें से 99 इसके लिए हैं जो इन दोनों में से अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करेगा। और जब दोनों मुआनका करते हैं तो ये दोनों रहमतों में डूब जाते हैं। नेज़ आपने फरमाया कि मोमिन का मुसाफहा फरिश्तों के मुसाफे से बेहतर है। अब नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, तोहफ़ा। मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते मजबूत करने के असबाब अवामिल में से एक अहम अमल तोहफ़ा पेश करना है। ऐसा करने से दिल कीना और अदावत से पाक हो जाते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों से कीना और अदावत खारिज करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, लेकिन एक हदिया और तोहफ़ा पेश करने से मोहब्बत व बिरादरी और अपनी तबीई हालत पर वापस आ गई, और इनके दिलों में अदावत के सारे बादल छट गए, और अल्लाह ताला ने इनके दिलों को कीने से पाक और पाकीज़ा गर्दाना है। इसके करम से दोनों भाई भाई बन गए, दोनों दोस्त बन गए कि जो दुश्मन थे। क्या था? एक तोहफ़ा था, चाहे वो एक गुलाब की पंखड़ी भी दे दें, आप एक छोटी सी कली दे दें, और वो उसको देख के जो है ना खुश हो जाएगा और हमेशा याद रखेगा कि मुझे उसने कली दी थी, और वो अपनी कदूरतें उससे ख़त्म करके उसको गले में लगा लेगा। इसीलिए अहले बैत अतहार ने इस पहलू को भी तिश्ना नहीं छोड़ा, बल्कि लोगों को इसकी तरफ दावत दी और इस अमर की अहमियत और इसके फ़वाइद की वजाहत फरमाई। रसूल अकरम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई के एहतराम में से है कि इसका तोहफ़ा कबूल करे, मना न करे, अपने पास मौजूद चीज़ तोहफे में दे, इसमें तकल्लुफ़ न करे। नेज़ा आपने फरमाया कि तोहफ़े की वजह से मोहब्बत पैदा और तजदीद अख़ुव्वत होती है और अदावतें ख़त्म हो जाती हैं। लोगों एक दूसरे से मोहब्बत करो,
اور تحائف پیش کیا کرو۔ بہترین تحفہ وہ ہے جو ضرورت کے موقع پر پیش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحائف پیش کیا کرو، کیونکہ تحفہ دلوں سے عداوت، کینہ اور دشمنی نکال دیتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو صلہ دے کر ان سے محبت کیا کرو۔ تحفہ اگرچہ مادی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے جو روحانی اور غیر مادی عوامل کار فرمائے ہیں، ان کی اہمیت بے پناہ ہے۔ چنانچہ تحفہ ایک معنوی اور روحانی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے اسے روشنی ملے، ضرورت کی معلومات فراہم کرے، یا ایسی نصیحت کرے جو راہ راست کی طرف لے جائے۔ اس سلسلے میں رسالت مآب نے فرمایا مسلمان بھائی کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں کہ اسے حکمت کا کوئی کلام سکھا دے جس سے اس کی ہدایت میں اضافہ ہو یا اسے ہلاکت سے بچائے۔ آج کے ہمارے یہ ستون جو 3-4 بیان کیے گئے ہیں آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، امید ہے آپ سنیں گے۔ میں آپ کی نظر کرتا ہوں یہ بھی تحفے ہیں، آپ قبول کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ دیگر آج کل جیسے کہ دنیاوی معاملات ہیں، زیادہ تر لوگ تو ان چیزوں کو سنتے ہی نہیں نا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ امریکہ میں کون صدر بن رہا ہے، ٹرمپ آ رہا ہے، یا کاملا آ رہی ہے، یا عاملہ آ رہی ہے، یا کمالا ہیرس آ رہی ہے، اور یہاں پہ اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو کبھی کبھی شرم آنے لگتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں یہود و نصارہ اور جو بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے لڑتے ہیں، اور ان سے بھی لڑتے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں۔ ان سے لڑنا بھی بنتا ہے ہمارا کہ جب ہم نے منتخب کیا تو انہیں ہمارا خیال بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے شہادت دی تھی ووٹ ڈالتے وقت کہ اے اللہ پاک، میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے ہمارے لیے کام کرے گا، اور اگر وہ کام نہیں کرتا اور اس کے بعد وہ حلف اٹھا کے اسمبلیوں میں جس وقت جاتا ہے تو اسمبلی کی پوری چھتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ پھر کسی دن اسمبلی کا حال دیکھ لیں، آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو کہ زندہ نام ہیں ان کی قدر کر رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت سے جو ہے پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے، پھر نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر تقاریر کی جاتی ہیں، کلام پاک کی آیات کاٹ دی جاتی ہیں، وہ نعت شریف نہیں سنائی جاتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی دوسری چیزیں سناتے ہیں۔ تو آپ کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ، جب تک کہ ہمارے دلوں میں یہ اسلام نافذ نہیں ہو جاتا، کہ جب تک ہم اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتے، اپنی عوام سے محبت نہیں کرتے، ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، تو پھر آپ پریشان بھی انہیں کو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، طوالت اختیار نہ کر جائے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔